السلام علیکم، میں انداز عمر. اسلام آباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس ہلچل میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کے گھنٹہ گھر بن گئے ہیں. سارے راستے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جا رہے ہیں. آئینی پیکیج کا معاملہ ہے، پیکیج کے خد و خال جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. باضابطہ تو حکومت نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ رہی ہیں. سینہ گزٹ جس کو کہتے ہیں، کسی کے کان میں بات پڑی، کسی نے اجلاس کی جو اندر کی کہانی بتا دی، کیا کیا جا رہا ہے کیا نہیں کیا جا رہا، وہ ایک الگ بات. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہاں کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں. حکومت کا وفد جاتا ہے، مذاکرات کر کے چلا جاتا ہے، پھر پی ٹی آئی کا وفد جاتا ہے، مذاکرات کر کے چلا جاتا ہے، پھر حکومتی وفد جاتا ہے، مذاکرات کر کے چلا جاتا ہے، پھر پی ٹی آئی کا وفد جاتا ہے، مذاکرات کر کے چلا جاتا ہے. اور اب جو ابھی تک کی آخری ملاقات پی ٹی آئی کے وفد کی ہوئی ہے، اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. مولانا صاحب کے گھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو میڈیا طرح طرح کی خبریں دے رہا ہے، لیکن میں اس حوالے سے مسلسل آپ کو انفارم رکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ آئینی پیکیجز پر. آج سے نہیں، کافی دنوں سے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کے کام پر لگے ہوئے ہیں. مجھے ایک سادہ سی بات ہے، اب میں باقی باتوں پر آتا ہوں. آئینی پیکیج میں کیا کیا چیزیں مزید میڈیا سامنے لے کر آیا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے ذرا ہم ایک کسوٹی نہیں لیکن ایک ذرا کھیلتے نہیں ہیں لیکن ایک اندازے لگاتے ہیں نا. اندازے سے مراد کہ ایک ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. کیا حکومت جس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جس کی 2/3 میجورٹی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے ختم کر دی، وہ بھی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں پھر بھی حکومت کو 10 ارکان کی تھوڑ تھی، کھوٹ تھی، کمی تھی، گھاٹ تھی 10 ارکان. ٹھیک، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لیے بغیر کیا حکومت کو آئینی پیکیج لا سکتی تھی؟ جواب ہے نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے صدر زرداری صاحب نے ملاقات کی، پچھلے مہینوں میں 2-3 ملاقاتیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2-3 ملاقاتیں کی. کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں وہ جو صحبت ڈیر اسماعیل خان کی بنتی ہے وہ کھانے جاتے تھے کہ مولانا صاحب پاؤنا پرات شوربا تے روٹیاں توڑ کے بنائیے، صحبت تے کھائیے؟ کیا وہ کرنے جا رہے تھے؟ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت کے معاملات دیری نہ چل رہے تھے. اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہوئے، راضی بازی ہوئے، تو حکومت نے آئینی پیکیج کی یہ والی تاریخ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ ذہن میں یاد ہوگا آپ کو، کہ مڈ آف ستمبر میں آئینی پیکیج آئے گا. بڑے بڑے ہمارے دوست جو باخبر صحافی ہیں، وہ کبھی کبھی خبر غلط اس طرح ہو جاتی ہے کہ فیصلے بدل جاتے ہیں. تو خبر آئی تھی کہ 28 اگست کو آئینی پیکیج کے لیے مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا. مشترکہ اجلاس تو آئینی پیکیج کے لیے بلایا ہی نہیں جاتا، وہ تو دونوں ایوانوں کے الگ الگ اجلاس میں 2/3 چاہیے ہوتی ہے. تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. مڈ آف ستمبر میں آئینی پیکیج کے اوپر سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. ظاہر ہے اس کے پیچھے میرے پاس انفارمیشن تھی، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہیں اور مولانا صاحب سارے معاملات کو حکومت کے ساتھ مل کر آگے بڑھائیں گے. پھر ایک کراچی کے ایک دوست ہیں، پروفیسر صاحب ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اپوزیشن میں حکومت کے کوٹے پر ہیں. میں نے آج ایک ٹویٹ کیا، آج کی ساری ڈیولپمنٹ جب میرا ظاہر کچھ انفارمیشن تھی اور کچھ جو مولانا صاحب کے گھر آنیاں جانیاں چل رہی تھیں. خبر آئی کہ جی نواز شریف صاحب جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے، لیکن ابھی پی ٹی آئی کا وفد پہنچا ہوا ہے. پی ٹی آئی والوں کا بھی کیا کہنا، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل ڈیزل تھے، عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولوی ماننے کو تیار نہیں تھے، تضحیک کیا کرتے تھے نا، تو وہ بلکہ ان کی نمازوں کے اوپر سوال اٹھاتے تھے. آج وہی پی ٹی آئی، ان کا وفد مولانا صاحب کے گھر نہ صرف جاتا ہے بلکہ مولانا صاحب کی امامت میں نماز مغرب ادا ہوتی ہے. بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز سب نماز ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کی امامت میں. ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے. ظاہر ہے ویڈیو ایویں رلیز نہیں کی گئی، اس ویڈیو کے پیچھے بھی ذرا مولانا صاحب جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ جی میں مولوی ہوں، کسی مطلب کھلنڈرے، ہم سندھی میں کہتے ہیں وات گاڑھے ہیں، کسی لونڈے لپاڑے کے کہنے پر میں
مولوی نہیں، مطلب کوئی کہے کہ میں مولوی نہیں ہوں تو میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں مولوی ہوں اور میں امامت کرنے والا مولوی ہوں، تو آئیں دیکھیں آپ کی پارٹی نے میری امامت میں نماز ادا کی ہے، ایک الگ بات۔ تو مولانا صاحب کے گھر پی ٹی آئی کا وفد، طویل ہو گئی جی ملاقات، اور اس سے پہلے حکومت کا وفد گیا تو پہلے خبر آتی ہے کہ جی مولانا صاحب نے انکار کر دیا کل کی، پھر جی مولانا صاحب کو بلاول بھٹو نے منا لیا، پھر جی حکومت کا وفد گیا، نہیں جی ابھی تک مولانا صاحب کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، مولانا صاحب نہیں مان رہے۔ چلیں جی آپ کے خیال میں ایسا ہو رہا ہوگا، لیکن جو اصل ہو رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرا ٹویٹ، اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں اور اس سے پہلے میرے سارے ویلاگ دیکھ لیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت نے یہ ذمہ داری دی تھی، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ذمہ داری لی کہ چلیں اگر آئینی پیکج ہو رہا ہے، آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، کوئی پیکج لایا جا رہا ہے تو ہم پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لے لیتے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ جی ہم تو بڑی کوشش کر بیٹھے، یہ تو میں نہ مانوں والی بات کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے کہا ہوگا کہ چلیں میں اپوزیشن میں ہوں تو میں مذاکرات کر لیتا ہوں۔ حکومت نے کہا سرکار آپ کریں مذاکرات۔ حکومت نے مولانا صاحب کو تو پہلے دن سے آئینی پیکج پر آن بورڈ لیا ہوا، بتایا ہوا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور مولانا صاحب کو صرف اعتراض چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے نقطے پر ہے، جس کا انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر میں اظہار بھی کیا تھا۔ باقی پیکج میں کیا ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کے ذریعے حکومت نے انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو انگیج کیا۔ بے شک آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور اس کے بعد خورشید شاہ صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے آئینی پیکج آ جائے۔ اتفاق رائے سے آئینی پیکج آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو انگیج کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے پاس بظاہر حکومت کا تو کوئی وفد نہیں نہ گیا، بلکہ گیا ہی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کو حکومت کس طرح انگیج کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کو حکومت مولانا فضل الرحمان کے ذریعے انگیج کر رہی ہے۔ تو میرا وہ ٹویٹ آپ دیکھ لیں، اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں، اور اس کے بعد عطا تارڑ صاحب آج وزیر اطلاعات ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نمبر تو پورا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے جو ہے وہ ساری ترامیم ہوں، اور اس کے لیے وسیع تر مشاورت ہو رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن والے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ہم سارے قومی مفاد میں چاہتے ہیں کہ کوئی ایک پیکج جو ہے وہ آئے۔ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کرنے کے بعد مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، طویل ملاقات، جس میں شبلی فراز تھے، اسد کیسر تھے، گوہر ایوب تھے، حامد رضا صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ سارے۔ اس کے بعد نکلے، انہوں نے کہا کوئی بریک تھرو نہیں ہوا مولانا صاحب۔ پی ٹی آئی کون سا بریک تھرو کرنے جا رہی تھی مولانا صاحب کے ساتھ؟ میکسیمم یہ کہنا ہے کہ جی آپ حکومت کا ساتھ نہ دیں، ہمارے ساتھ رہیں، تو اس پر بریک تھرو نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ مولانا صاحب تو حکومت کے ساتھ کھڑے۔ بات مطلب میں پوائنٹ جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ کہ یہ گئے بنانے، فرض کر لیتے ہیں اس بات کو، ہم اس طرح لے لیتے ہیں جو خبریں چل رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا وفد مولانا صاحب کے پاس اس لیے آیا ہے کہ مولانا صاحب کو منایا جائے کہ آپ اپوزیشن میں رہیں اور آپ آئینی ترمیموں کو ووٹ نہ کریں۔ تو اس بات پر بریک تھرو نہیں ہوا۔ اگر ہم اس طرح الٹ کر کے جو اصل کہانی چل رہی ہے ہم اس کو الٹا کر کے دیکھیں، لیکن اصل کہانی ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا ہوا ہے کہ جی آپ اپنی ترامیم، اپنا پیکج بھی دیں، ہم حکومت کے سامنے رکھتے ہیں، جس چیز پر آپ کو اعتراض ہے، تحفظات ہیں، وہ آپ بتائیں، ہم حکومت کے سامنے رکھتے ہیں، بیٹھ کر ایک مشترکہ آئینی پیکج، متفقہ آئینی پیکج لے آتے ہیں۔ اس پر بریک تھرو نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی تک تو حکومت نے ہمیں کوئی آئینی پیکج کے بارے میں بریف نہیں کیا۔ یہ بات عمر ایوب کہہ رہے ہیں۔ گوہر صاحب نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا تھا کہ ہمیں ان کیمرہ بریف کیا گیا ہے۔ تو جو مولانا صاحب کا گھنٹہ گھر بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ حکومت، کیونکہ یہ بڑا عمران شفقت صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا لیتھل کمبینیشن ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا۔ تو 18ویں ترمیم 125 ارکان پر پیپلز پارٹی نے کی تھی 18ویں ترمیم۔ آج مسلم لیگ نون کے پاس 110 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 68 ارکان ہیں، 211 یا 13 ارکان ہیں حکمران اتحاد کے پاس، اور سینٹ میں 53 ارکان ہیں، جہاں 10 ارکان کی کمی ہے، اور ادھر جو کمی ہے وہ حکومت پاٹ چکی ہوئی ہے، یعنی پوری کر چکی ہوئی ہے، کمی اس کا اوور کم کر چکی ہے اس کے اوپر۔ تو اب صرف اور صرف کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہو۔ اب میں آپ کو ایک اور بات میں نے پچھلے ولاگ میں بھی گزارش کی تھی، اور پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ معاملہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا بہت ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔
معاملہ آئینی عدالت کا ہے، معاملہ جوڈیشل ریفارمز کا ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ جب آتی ہے پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے تو ٹنٹا نام مقام سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کے پاس یہ جو آئینی تشریح کا اختیار ہے جس کے نام پر وہ آئین ری رائٹ کرتا ہے اس کو ختم کرے، اس کے لیے آئینی عدالت لے آئے۔ تو یہاں کوئی چیف جسٹس میٹر نہیں کرتا، یہاں کوئی شخص میٹر نہیں کرتا، یہاں کوئی جج میٹر نہیں کرتا، تو لہٰذا کھیل کچھ اور چل رہا ہے۔ اور میں کچھ انفارمیشن اور تجزیہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو منانا چاہ رہے ہیں، اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو کوئی اگر یہ تصویر کے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ دکھا دیں، اور پی ٹی وی سے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو فوکس کر کے دکھائیں گے کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جائے گا۔ یہ ویڈیو یہ آپ دیکھیں، یہ ویڈیو پی ٹی وی چلائے کیونکہ اڈیالہ میں صرف پی ٹی وی چلتا ہے، پی ٹی وی چلائے تاکہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص جو قوم کو تقسیم کرتا ہے، بار بار تقسیم کرتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ پارلیمانی عمل، سیاسی عمل، مذاکرات، دروازے کھولنے کا عمل کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن جب کسی مشترکہ کاز کے لیے، قومی مفاد کے لیے، اصلاحات کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے چہروں پر وہ تلخیاں نہیں ہوتی جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ہنس کے شیر و شکر ہو رہے ہیں نا، مطلب بڑے مزیدار موڈ میں، اور پھر وہ مولانا صاحب کے امامت میں نماز، تو اچھی چیز ہے۔ مطلب میں یہ پی ٹی آئی سیکھے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب بے شک پی ٹی آئی کے سربراہ اور لیڈر رہیں، لیکن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو یہ سمجھا دے، یہ باور کرا دے کہ بابا جی آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ ضد میں ہیں، انا میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، لہٰذا آپ جو پولیٹکس کر رہے ہیں اس پولیٹکس سے آپ اپنی بنائی ہوئی پارٹی، 27-28 سالہ جد و جہد، آپ کی قربانیاں، آپ جیل میں رہے، جو کچھ ہوا وہ سارا رائے گاں چلا جائے گا۔ اگر آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی چاہتے ہیں واقعتاً تو موقع ہے، وقت ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کی ترامیم بھی ان کے ساتھ منظور کروائیں گے، کیونکہ حکومت جو دیکھیں 18ویں ترمیم اسی طرح ہوئی تھی نا۔ بار بار میں کہتا ہوں دوستوں میں بیٹھ کر بھی اور کبھی کبھی ویلاگس میں بھی کہ پیپلز پارٹی اگر وزیر اعظم کی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پابندی ختم نہ کرتی تو پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ ان کی قائد شہید ہو چکی ہوئی تھی جو 2 بار وزیر اعظم بنی تھی، ان کا اور میاں نواز شریف صاحب کا راستہ روکنے کے لیے مشرف نے آئین میں خباثت ڈالی تھی نا، تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اس ترمیم کو رکھا کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے پر جو پابندی ہم وہ ختم کرتے ہیں، اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہو رہا تھا۔ باقی کئی معاملات جو پیپلز پارٹی کے خیال میں یہ بہتر تھے وہ انہوں نے رکھے، نون لیگ کے خیال میں جو بہتر تھے انہوں نے رکھے، جس پر نواز شریف صاحب کو تحفظات، اعتراضات تھے وہ نکال دیے گئے اور ایک مجموعی آئینی پیکیج آیا اور اس پیکیج کا ملک اور قوم کو فائدہ ہوا۔ تو پی ٹی آئی بہتر یہ آگے بابے کو جا کر سمجھائے کہ بابا جی چپ کر کے بیٹھو، موقع ہے، وقت ہے، اور آج ہم انگیج کر رہے ہیں، آج ہم انگیج کریں گے، آگے بڑھیں گے تو شاید کل کو آپ کے لیے بھی اس میں سے کوئی خیر کی خبر ہے، میں مفاد کی بات نہیں کر رہا، خیر کی خبر ہے، لہذا چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو چل یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے حکومت کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کو منانے کی۔ اب جو ترامیم یہ جو جیو رپورٹ کر رہا ہے وہ زیادہ تر ہم کر چکے ہیں، اس میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 65 سے 81 سیٹیں کر دی جائیں بلوچستان اسمبلی کی، 63 والی تشریح، 63A والی تشریح وہ میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں، آئینی عدالت میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں۔ ہاں، چیف جسٹس کی تقرری والا معاملہ جو ہے اس میں 5 سینئر ججز کا پینل ہو، اور جس طرح آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے اس طرح یہ ترمیم سوچی جا رہی ہے۔ آئینی عدالت کے 4 ججز کی حکومت تعیناتی کرے، اس طرح کا ایک معاملہ، وہی آئینی عدالت والا معاملہ ہے، اور کچھ اور سیٹیں ہیں۔ مخصوص نشستوں کے متعلق جو ڈیفیکشن کلاز والا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس کی آئینی ترمیم اپنا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی ترمیم کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 175 ہائی کورٹس کی تشکیل اور ججز کے تقرریوں کے متعلق ہے، وہ جس میں نے گزارش کی تھی کہ وہ اپنا جو پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمانی کمیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن ان کو جوائن کرنا اور پارلیمنٹ کو زیادہ اختیار دینا، اور اس کے علاوہ آئین کا آرٹیکل 187 مکمل انصاف، اس حوالے سے کیونکہ مکمل انصاف والا جو معاملہ ہے نا، جس میں رگڑ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججوں نے آئین کو
مکمل انصاف کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی، ساری کی ساری، تو اس کے اوپر بھی کوئی ترمیم سوچی جا رہی ہے، کوئی 51 ترامیم کہی جا رہی ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ اجلاس آج صبح ہونا تھا، نہیں ہوا، دوپہر کو ہونا تھا، نہیں ہوا، سپہر کو ہونا تھا، نہیں ہوا، اب کہا جا رہا ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد اجلاس ہوں گے، کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات اب وزیر اعظم صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی تو اب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ملاقات کرنے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اٹارنی جنرل سے مشاورت کی ہے، صدر زرداری صاحب اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں، بہت زیادہ بہت تیزی ہوئی ہے۔ تو آج کی رات میں ممکن ہے کہ یہ لے ہو جائے، ٹیبل ہو جائے آئینی ترامیم، اور اس کے بعد 1-2 دن کے اندر اندر ڈسکشن کر کے ان کو منظور کیا جائے گا۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ اتفاق رائے، اگر پی ٹی آئی والوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو نقصان اٹھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔